بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کوئی مومن آیا، دوسرا اس کے کان میں ایک کے کان میں اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اور دیکھو فلانا آ گیا مثلا، اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا اتفاق ہوا کبھی نہ کبھی اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں، کہ آپ کہیں گئے ہو اور آپ کو دیکھ کر نہ مسکرا کر ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہا ہو، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے منع کیا، گناہ کی سرگوشیاں نہ کرو، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر فرض کریں دو افراد مثلا لڑے ہوئے ہیں تو اور آپ کو پتہ ہے کس طرح مثلا سلو کروائی جا سکتی ہے، اور لیکن اب فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے، تو آپ اس کے کان میں کہو کہ اگر آپ یہ بات کریں نا، میں اس کو جانتا ہوں، اگر یہ والی بات آپ کریں نا سلو ہو جائے گی۔ یہ والی سرگوشیاں کیا کرو، نہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے یہ سرگوشیاں کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ سرگوشیاں تو یقیناً یہ گندی سرگوشیوں کی بات ہو رہی ہے۔ سرگوشیاں یعنی ویسپرز، اس کو قرآن کہتا ہے عربی کا لفظ ہے نجوہ۔ یہ جو مناجات ہے یہ اسی نجوہ سے، اللہ سے دھیمی آواز میں بات، اسے مناجات کہتے ہیں۔ سرگوشیاں تو بلا شبہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ مومنوں کو رنجیدہ کرے، حالانکہ وہ اذن خدا کے بغیر مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے نا، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بن جائے۔ بہت سارے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو قرآن نے فرمایا جب کہا جائے کہ جگہ ذرا پوری کر دو، سیٹ ہو کے بیٹھ جاؤ، تو پھر وہ کر دیا کرو۔ اللہ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا کر دے گا، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے زیارت کی ہے ذریعہ رسول کی مسجد نبوی کی، اصحاب صفہ کا ایک چبوترا مشہور ہے۔ رسول اللہ وہاں پہ تشریف فرما تھے اور وہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جگہ نہیں تھی کسی کی، تو کچھ ایک گروہ داخل ہوا، وہ مجاہدین کا گروہ تھا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ وہ مجاہدین کا گروہ جیسے ہی آیا تو جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں تاکہ مجاہدین کو ایک پروٹوکول دیا جا سکے۔ تو یہاں پر یہ آیات اتری، ٹھیک ہے، ظاہراً یہ کہ کچھ لوگ شاید نہ اٹھنا چاہ رہے ہوں، مطلب جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اور جس کو بیٹھنے کا رسول اللہ بٹھانے کا کہہ رہے ہیں اس کو بٹھا دیا کرو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو،
اللہ تمہیں بلند کر دے گا، اللہ تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ لیکن یہ کیسے بلند کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو اللہ بلند کر دے گا۔ تم اٹھو گے، خدا تمہیں تمہارے درجات کو بھی اٹھان دے دے گا۔ ایمان اور علم، ایمان یعنی بات ماننا، اور بات کون سی مانے گا؟ جب بات کو پتہ ہوگا۔ بس علم اور ایمان یہ درجات بڑھنے کا باعث بنتا ہے، اور ایمان کے اندر خود بخود اطاعت شامل ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اس کا پس منظر ان شارٹ میں نے کل بھی بیان کیا تھا۔ منافق آ کے جو پیسے والے تھے اپنی وہ بڑائی ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کے کان میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، تو منافق خرچ نہیں کر سکتا، اللہ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ نے یہ لگا دیا کہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ دے کر تو وہ غائب ہو گئے، سرگوشیاں ان کی ختم ہو گئی۔ اور شیعہ سنی احادیث میں اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کے مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اس آیت پر، اسے آیت نجوہ کہتے ہیں، اس آیت پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ مجھ سے بعد کوئی عمل کرے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے پاس جب یہ آیت اتری تو میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے وہ دینار توڑوا کر درہم کر لیے، اور رسول اللہ کے کان میں سرگوشی کرنے کے لیے میں نے ایک درہم پہلے صدقہ کیا اور رسول اللہ کے کان میں نے بات کی، اور دوسری آیت اتر آئی کہ یہ حکم جو اللہ نے، یہ ہوتا ہے ناسخ، یہ منسوخ کر دیا، کیونکہ وہ جو منافقین کو جو بات پہنچ رہی تھی وہ پہنچ گئی، پتہ چل گیا کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ پیسے خرچواؤ، پیسوں کی بات کرو تو پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور کمی کمزوری کہاں پر ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک ٹیسٹ ہے، جیسے وہ ہے نا اگر جنت تمہاری ہے تو موت کی تمنا کرو، اسی طرح یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ تو منافقین جو تھے انہوں نے رسول اللہ سے سرگوشیاں کرنا چھوڑ دیا، اور چونکہ بہت سارے غریب لوگ بھی تھے، زیادہ تر تو غریب لوگ تھے رسول اللہ پر جو ایمان رکھتے تھے، اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا اور یہ مومنوں کو دکھا دیا کہ یہ جو لگتے تھے نا ان کی کوئی رسول اللہ سے کلوز لنک نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔